کوئی لیجسلیشن کی جائے کہ جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، اور وہ اس طرح ہو کہ وہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے خود ہی قانون سازی کر لیں۔ تو اس لیے، اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لیاقت چٹھا نے کو جو آج تک مسنگ پرسن میں شامل ہیں، تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ تو اس چیف جسٹس صاحب کے ٹینور میں وہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو بھی پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جو NRO-1 میں دیا تھا مشرف نے، اس وقت سرے محل بیچ کے وہ سارے پیسے کھائے گئے۔ اس وقت $60 ملین جو سوئس اکاؤنٹس میں تھا، جس کے اوپر یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ پیسے کدھر گئے۔ یہ پاکستان کا پیسہ تھا نا، میرا آپ کا پیسہ تھا۔ اور اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا NRO-1 اور اب NRO-2 کی صورت میں، نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے مقدمے ختم ہو گئے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو نہ آپ ڈٹرمن کر سکیں گے، ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 80 لاکھ کے سیٹ کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا گیا، تو اس طرح جو مس یوز آف پاور کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان اتھارٹیز کو سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ہی بدل دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے، اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا 324 کا یا 302 کا مرڈر کا، تو کیا PPC کو تو نہیں ختم کریں گے ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے۔ لہٰذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں، نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ دبئی کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں، صرف وہ آئے ہیں، ان میں جو کمپنیز کے نام ہیں، جو اقامہ والے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک ان کے نام نہیں آئے۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس وقت 4 چیزوں کی ہے۔ نمبر 1 آئین کی بالادستی ہو، نمبر 2 قانون کی حکمرانی ہو، نمبر 3 انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، نمبر 4 جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح کٹ پتلی مسلط ہو چکے ہیں، 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور وہ ادھر ڈاکو رانی جس طرح بیٹھی ہوئی ہے الیکشن ہار کے، اور جس انداز سے یہ تکبر اور اکڑ رہے ہیں، اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب اگر یہ سچے ہوتے تو جو ٹریبونل فنکشنل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے، ایک تو عمران خان کے خلاف 40 دن کا وہ ریمانڈ والا، وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ آرڈیننس کیا، اور دوسرا کہ جی الیکشن کمیشن جو خود مجرم ہے کئی کیسز میں، جنہوں نے یہ ساری مجرمانہ حرکتیں کی ہیں، اس کے ذریعے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے تاکہ وہ ٹریبونل فنکشن کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ ہمیں پوری بات انہوں نے سنی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام پارٹیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر ملک کے لیے کچھ سوچیں۔ تو اس میں انہوں نے خان صاحب نے مزید کیا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کریں۔ دیکھیں خان صاحب نے یہ محمود اچکزئی کے ذریعے پیغام ان کو پہنچا دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے ملک کے تمام طبقوں کو انکلوڈنگ آل پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ ملک کا سوچیں، بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے۔ اگر ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے جو لوگ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اور یہ ایک واضح پیغام تھا ٹو آل دی پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ دی پریزنٹ ریجیم جو اس وقت کٹ پتلی کی صورت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج دیکھا کہ وہ دانیال جو کہ خود قاتل ہے، ہمارے ایک سابق MP چودھری عدنان کا، PTI کے سابق MP چودھری عدنان کا قاتل ہے وہ اور اس کا باپ، پوری ایویڈنس آ چکی ہے۔ وہ آج یہاں اس کیس کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، جس کے اوپر خان صاحب نے احتجاج کیا اور اس کو باہر نکال دیا۔ اور اسی طرح پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ وہ ایک بیرسٹر عقیل نامی بندہ ہے جو کہ بری طرح ہارا ہوا ہے فارم 45 کے مطابق، اور وہ بھی یہاں جناب دن دناتا پھر رہا تھا اور دیکھنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کٹ پتلیوں کے خلاف شدید نفرت ہے لوگوں کی، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ کس منہ سے یہاں ہمارا کیس کا ٹرائل ہے، ہم لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جاتا، اور یہاں جیلوں میں یہ دن دناتے پھرتے ہیں، ان کے خلاف آج ہم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ صاحب آپ سینئر قانون دان ہیں PTI میں اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں، یہ بتائیں خان صاحب پہلے یہ کہتے رہے کہ
मुज़ाकरात सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ होंगे जो जिनके पास असल ताकत है। अब वो इस नतीजे पर क्यों पहुँचे कि उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी और महमूद खान जगज़ई के ज़रिए भी जो हुकूमत है या हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं या दीगर जमातें हैं उनके साथ नेगोशिएशंस करने के लिए वो क्यों तैयार हुए, इसके पीछे रीजंस क्या है? देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब अपील को सुनते हुए जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उनको एडवाइस की कि इस वक्त पाकिस्तान में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है और आपकी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, लिहाजा इसको मुज़ाकरात के ज़रिए इनको सेटल डाउन करने की कोशिश करें इन मामलात को। और उनकी इस कंसल्टेशन और उनकी इस एडवाइस के बाद उन्होंने महमूदा चगज़ाई को ये एम्पावर किया। कोई बात नहीं। मैं करूँगी।